الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درماندام جست و ندارم دستگیر، بر درے درگاہ والا سائلم آفتاب، خاطر ناشاد را کنشاد یا پیران پیر۔ سرور دل مصطفیٰ غوث اعظم، تجلی نور خدا غوث اعظم، ہے زیر قدم تیرے سر اولیاء کے، ہے اعلیٰ تیرا مرتبہ غوث اعظم۔ تم اچھے ہو اللہ کے ہو پیارے، میں اچھا نہیں ہوں تو کیا غوث اعظم۔ بھلوں کی تو ہوتی ہے ساری خدائی، برے کو بھلا کیجے یا غوث اعظم۔ کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن، کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم۔ اغثنی 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 اغثنی، مدد اپنے خادم کی یا غوث اعظم۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں بہنوں، محبان، غلامان، عاشقان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ جتنے احباب ہیں بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے زیر اہتمام فیضان سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 روزہ جلسوں کا یہ تیسرا جلسہ قریب مسجد کریمہ آکاش نگر امبر پیٹ میں منعقد ہے، جس کی تیاری، جس کا اہتمام، جس کا انتظام جناب سید مجاہد ملتانی صاحب نے کیا ہے، اور آپ حضرات تشریف فرما ہے۔ میں تو یہ بچوں کو آنے نہ کو دنیا، یہ آنا جانا بند کرو، راستہ دو۔ یہ سائیکل آ رہی، بچے آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، دیکھیے مجاہد میاں یہ رستے کو بند کر دو، ایک رستہ کھولو دوسروں کو آنے جانے کے۔ یہ بیچ کے رستے سے آ رہے ہیں، ڈسٹربنس ہوتا، ہاں ایسا بیٹھ جائیے، بازو سے آئیے جائیے بولیے۔ تو آج کا یہ جلسہ فیضان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امبر پیٹ میں منعقد کیا گیا ہے، اور آپ حضرات حاضر ہیں اور آپ حضرات سن رہے ہیں، اور آپ اس سردی کے باوجود بھی اس جلسے میں تشریف لائے ہیں اور حاضر ہیں، تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا، میں مطمئن ہو گیا کہ یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ غوث اعظم کے غلام ہیں۔ اب ہم
ذکر غوث اعظم کے غلاموں میں کر رہے ہیں، ذکر غوث اعظم کے نام لیوا میں کر رہے ہیں، ذکر غوث اعظم کے چاہنے والوں میں کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا نعرہ تو یہی رہے گا، المدد یا غوث اعظم۔ ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہم 11ویں شریف کرنے والے ہیں، ہم یا غوث کہنے والے ہیں، ہم فاتحہ دینے والے ہیں، ہم درگاہ کو جانے والے ہیں، ہم غوث اعظم کے جھنڈے اٹھانے والے ہیں، اور گلی گلی ہمارا نعرہ یہی ہے، المدد یا غوث اعظم، آپ ہی ہماری مدد فرمانے والے ہیں۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی اس بستی میں، اس دنیا میں اور اس کائنات میں بستے ہیں، ہم تو کہہ رہے المدد یا غوث اعظم، انہوں فتویٰ جھاڑ رہے شرک ہو گیا۔ ہم جھنڈے اٹھا رہے ہیں، ان کو شرک نظر آ رہا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ 11ویں شریف کرنے سے ہمارے کو رحمت و برکت ملتی، انہوں برے بدعت ہے۔ مگر آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ 11ویں شریف کرنے والے ہیں، اور ان کا نعرہ یہ ہے کہ صراط مستقیم پہ چلو، اور آپ کے اس امبر پینٹ میں تو مسجد کا نام ہی صراط مستقیم رکھ دیے۔ مسجد صراط مستقیم ہے لیکن پورے رستے سے ہٹے ہوئے ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ صراط مستقیم ہے کیا، کیونکہ ہم تو جلسہ بڑے شوق سے کر رہے ہیں، بڑے چاہوں سے کر رہے ہیں، بڑی محبت سے کر رہے ہیں، بڑی عقیدت سے کر رہے ہیں، اور ہم بارگاہ غوثیت مابس میں اپنا نذرانِ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے مزے لے رہے ہیں، جلنے والے گھر میں بیٹھ کے جل رہے ہیں۔ مگر آپ بتائیے کہ کوئی ہمارے غوث اعظم کو کم نظر سے دیکھے تو کیا ہم برداشت کریں گے؟ کوئی غوث اعظم کی 11ویں پہ تنقید کرے تو کیا ہم برداشت کریں گے؟ کہ یا المدد غوث اعظم کو شرک کہا تو کیا ہم برداشت کریں گے؟ غلام ہر چیز برداشت کر سکتا ہے لیکن آقا کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ سید مجاہد ملتانی صاحب کو مبارکباد پیش کیجئے کہ انہوں نے اپنی غلامی کا ثبوت دیا۔ یہاں مسجد کریمہ کے پاس جلسہ غوث اعظم رکھ کر یہ بتا دیا کہ یہاں مسجد عنبر پیٹ کے قریب کریمہ میں آکاش نگر میں رہنے والے سبھی نہیں ایسے ویسے نہیں ہیں، بلکہ یہ مسجد کریمہ کے قریب رہنے والے آکاش نگر میں رہنے والے آکاش ولایت کے چاہنے والے ہیں۔ یہ رہے آواز۔ اب مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بچہ ایسا ہے تو بڑا کیسا ہوں گا۔ بچے کے دل میں اتنی غوث کی محبت ہے تو پھر بڑے کا عالم کیا ہوگا؟ سمجھ میں آیا؟ یہ آکاش نگر ہے، یہ آکاش میں پھرنے والے لوگ ہیں، یہ نیچے نہیں دیکھتے، یہ دیکھتے ہیں تو ولایت کی بلندیوں کو دیکھتے ہیں۔ تو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں کہ آپ کو یہ برداشت ہے کہ آپ تو کریں 11ویں شریف کو، آپ تو غوث اعظم کا نام لے رحمتوں اور برکتیں سمجھ کر، اور کوئی آپ کو بدعتی کہہ دے؟ آپ تو جھنڈا اٹھائیں غوث کی ولایت کا چرچا کرنے کے لیے، کوئی آپ کو مشرک کہہ دے؟ آپ تو یا غوث کہیں، غوث کو مددگار پکاریں، غوث العظم کہیں، اور آپ کو شرک میں مبتلا کر دے کوئی، تو آپ اس کو برداشت کریں گے؟ تو آپ میرا جلسہ اگر سن رہے ہیں تو آج کی تاریخ سے یہاں دلائل لے کر چلے جاؤ، اور آج کی تاریخ سے کوئی بھی کچھ کہا آپ اس کو جواب دے کر اپنے غوث کی غلامی کا حق ادا کریں۔ اب جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اب بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے کہ ہم اہل سنت جماعت حق پر ہیں، ہم غوث اعظم کا نام لینے والے
حق پر ہیں، ہم امام حسین کا علم اٹھانے والے حق پر ہیں، ہم امام حسین کا تذکرہ کرنے والے حق پر ہیں، ہم مولا کائنات سید علی علیہ السلام کو ماننے والے حق پر ہیں، ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ماننے والے حق پر ہیں، ہم رسول پاک کا کھڑے رہ کر سلام پڑھنے والے حق پر ہیں۔ اب یہ ہم کو بتانا ہے، یہ جلسہ اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے کہ چند باتیں کر کے سلام پڑھ کے فاتحہ گزران کر چلے جائیں اور خاموش بیٹھ جائیں، بلکہ یہ جلسہ اس لیے ہے کہ ہم اتنے تیار ہو جائیں، اتنے واقف ہو جائیں کہ کوئی غلام غوث کھڑے ہو جائے تو دشمن غوث دوسری گلی میں چھپ جائے۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ پھر میری تقریر سننا، کل کچھ بولا تو آپ جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے، ہر ایک کو یہ دعویٰ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہر بچے کو یہ آیات یاد ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں نماز میں؟ اے اللہ سیدھی راہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ چلا جس پر انعام ہے، انعام والوں کا راستہ چلا۔ تو اب پتا چلا انعام کس پر ہے؟ صراط مستقیم پر۔ کس پر انعام ہے؟ صراط مستقیم پر۔ یہ انعام کا راستہ ہے اور انعام والوں کا راستہ ہے، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ آپ کہیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا یہ صراط مستقیم نہیں ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کیا یہ صراط مستقیم نہیں ہے؟ روزہ رہ رہے ہیں، کیا یہ صراط مستقیم نہیں ہے؟ زکوٰۃ دے رہے ہیں، کیا یہ صراط مستقیم نہیں ہے؟ حج کر رہے ہیں، یہ صراط مستقیم نہیں ہے؟ نیک کام کر رہے ہیں، صراط مستقیم نہیں ہے؟ ادھر ادھر پھر کے جلسے کر رہے ہیں، کیا صراط مستقیم نہیں ہے؟ شریعت کانفرنس کر رہے ہیں، کیا صراط مستقیم نہیں ہے؟ ہدایت کی بات کر رہے ہیں، کیا صراط مستقیم نہیں ہے؟ قرآن کانفرنس کر رہے ہیں، صراط مستقیم نہیں ہے؟ حج کانفرنس کر رہے ہیں، صراط مستقیم نہیں ہے؟ ختم نبوت کی کانفرنس کر رہے ہیں، صراط مستقیم نہیں ہے؟ اصلاح معاشرے کے جلسے کر رہے ہیں، صراط مستقیم نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ ہر نماز پڑھنے والا صراط مستقیم پر ہونا ضروری نہیں ہے، ہر روزہ رہنے والا صراط مستقیم پر رہنا ضروری نہیں ہے، ہر حج کیمپ کرنے والا صراط مستقیم پر رہنا ضروری نہیں ہے، ہر قرآن کانفرنس کرنے والا صراط مستقیم پر رہنا ضروری نہیں ہے، ہر اصلاح معاشرے کا جلسہ کرنے والا صراط مستقیم پر رہنا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے تو اللہ ہر نماز میں پڑھا رہا ہے، اللہ یہ نہیں کہا نماز پڑھنے والے صراط مستقیم ہیں، اللہ نے کہا انعام والے صراط مستقیم ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ سے چاہتا ہوں، کیوں کہ انعام والوں کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اس لیے نماز پڑھنے والا ضروری نہیں ہے اس کو انعام ملے، روزہ رہنے والا ضروری نہیں ہے اس کو انعام ملے، حج کرنے والا ضروری نہیں ہے اس کو انعام ملے۔ ہر کوئی مقابلے میں آیا تو اس کو انعام ملتا ہے۔ توجہ ادھر رکھیے، آپ اہم بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، پوری توجہ کے ساتھ۔ اگر غلامان غوث ہے تو توجہ کیجئے۔ اگر ایک جملہ بھی آپ کے سماعت سے گزر گیا، ایک جملہ بھی آپ کی سماعت سے گزر گیا تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کچھ کا کچھ سمجھ جائیں گے۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیے کہ ہر مقابلے میں حصہ لینے والے کو انعام ملتا ہے؟ صحیح بولیے، ہر ایک کو انعام نہیں ملتا۔ انعام اس کو ملتا ہے جو فرسٹ ان فرسٹ آتا ہے۔ تو ہر نمازی کو انعام ملنا ضروری نہیں ہے، ہر روزہ دار کو انعام ملنا ضروری نہیں ہے، ہر حافظ کو انعام ملنا ضروری نہیں ہے، ہر قاری کو انعام ملنا ضروری نہیں ہے، ہر مفتی کو انعام ملنا ضروری نہیں ہے، ہر عالم کو انعام ملنا ضروری نہیں ہے، ہر حج کو جانے والوں کو انعام ملنا ضروری نہیں ہے۔ انعام تو اس کو ملے گا اللہ جس کو پسند کرے گا۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیشہ دعا کرتے رہنا کہ اللہ ہم کو نماز پڑھنے والوں کے راستے پر چلا نہیں، حج کرنے والوں کے راستے پر چلا نہیں، قرآن پڑھنے والوں کے راستے پر چلا نہیں، ان کے راستے پر چلا تو نے جس پر انعام کیا ہے۔ ان کے راستے پر چلا جس نے تجھے انعام کیا ہے۔ تو اب صراط مستقیم کس کو ہے؟
انعام والوں کے پاس ہے، نمازیوں کے پاس نہیں ہے، داڑیاں رکھنے والوں کے پاس نہیں ہے، چلت پھلت کرنے والوں کے پاس نہیں ہے، جلسے کرنے والوں کے پاس نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھنے والوں کے پاس نہیں ہے، انعام والوں کے پاس ہے۔ اللہ نے جن کو انعام کیا، اور اللہ نے چھپا کے بھی نہیں رکھا میں کس پر انعام کیا ہوں، اللہ نے تو بتا بھی دیا۔ اللہ نے بتایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، میں نے انعام کیا ہے نبیوں پر، میں نے انعام کیا ہے صدیقین پر، میں نے انعام کیا ہے شہداء پر، میں نے انعام کیا ہے صالحین پر، اولیاء اللہ پر۔ تو اب مجھے کہہ لینے دیجئے، اب مجھے کہہ لینے دیجئے کہ انعام والے کون ہیں؟ انعام والے انبیاء ہیں، انعام والے صدیقین ہیں، انعام والے شہداء ہیں، انعام والے اولیاء اللہ ہیں، اللہ نے ان پر انعام کیا ہے۔ تو اب میں یہ کہوں گا جو انعام والے ہیں وہ صراط مستقیم ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ انعام والے بولیے نا، صراط مستقیم ہے۔ انعام والے کون ہیں؟ انعام والے اولیاء اللہ ہیں۔ اس لیے اب کہہ لیجئے کہ انعام جس پر ہے وہ صراط مستقیم ہے، اللہ نے جن پر انعام کیا وہی صراط مستقیم ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صراط مستقیم ہے، حضرت فاروق اعظم صراط مستقیم ہے، حضرت عثمان غنی صراط مستقیم ہے، حضرت علی مرتضیٰ صراط مستقیم ہے، امام حسن صراط مستقیم ہے، امام حسین صراط مستقیم ہے، حضرت حسن بصری صراط مستقیم ہے، حضرت بایزید بسطامی صراط مستقیم ہے، حضرت معروف کرخی صراط مستقیم ہے، حضرت شبلی صراط مستقیم ہے، حضرت ابو صالح جنگی دوست صراط مستقیم ہے، حضور پیران پیر غوث اعظم صراط مستقیم ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز صراط مستقیم ہے، حضرت خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ صراط مستقیم ہے، حضرت بابا فرید گنج شکر صراط مستقیم ہے، حضرت صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ صراط مستقیم ہے، حضرت نظام الدین مہوی لائی صراط مستقیم ہے، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی صراط مستقیم ہے، حضرت بندہ نواز گیسو دراز صراط مستقیم ہے، اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی صراط مستقیم ہے، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ صراط مستقیم ہے، اور حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی صراط مستقیم ہے، حضرت بانیہ جمان نظامیہ حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ صراط مستقیم ہے، بحرالعلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ صراط مستقیم ہے، محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ صراط مستقیم ہے۔ اس لیے پتہ چل گیا انعام ان پر ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ اب نمازیوں کو نہیں دیکھیں گے، اولیاء اللہ کو دیکھیں گے، غوث اعظم کو دیکھیں گے۔ یہ جلسہ جہاں جشن غوث اعظم ہے وہیں جشن صراط مستقیم ہے۔ اب سمجھ میں آگئی آپ کو بات صراط مستقیم کیا ہے؟ اب پریشان مت ہو، صراط مستقیم ہے، یہ جشن غوث اعظم نہیں، جشن صراط مستقیم ہے۔ صرف جشن غوث اعظم ہی نہیں ہے، یہ جشن صراط مستقیم ہے۔ غوث اعظم صراط مستقیم ہے، خواجہ غریب نواز صراط مستقیم ہے، حضرت نظام الدین مہوی لائی صراط مستقیم ہے، حضرت بندہ نواز گیسو دراز صراط مستقیم ہے، بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ صراط مستقیم ہے، عنبر شاہ رحمۃ اللہ علیہ صراط مستقیم ہے، یوسف بابا شریف بابا صراط مستقیم ہے۔ اس لیے اب ہم صراط مستقیم ہمارے پاس ہے، کیونکہ غوث اعظم ہمارے، غریب نواز ہمارے، محبوب الہی ہمارے، ملتانی بادشاہ ہمارے ہے۔ پھر صراط مستقیم کس کرنے ہے؟ مسجد کا نام رکھنے سے صراط مستقیم نہیں ملتی، غوث کا دامن تھامنے سے صراط مستقیم ملتی ہے۔ اب مجھے کہہ لینے دیجئے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں، ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہمیں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ غوث صراط مستقیم ہے، خواجہ صراط مستقیم ہے، نظام الدین مہوی لائی صراط مستقیم ہے، یوسف بابا شریف بابا صراط مستقیم ہے، بحرالعلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ صراط مستقیم ہے۔ جو ان کے دامن کو تھامتا ہے وہ صراط مستقیم پر ہے۔ اس لیے یہ اولیاء اللہ نے 11ویں کرنے والے صراط مستقیم ہے، جھنڈا اٹھانے والے صراط مستقیم پر ہے، غوث کہنے والے صراط مستقیم پر ہے، درگاہ کو جانے والے صراط مستقیم پر ہے۔
ہے، المدد یا خواجہ پکارنے والے صراط مستقیم پر ہے، فاتحہ دینے والے صراط مستقیم پر ہے، درگاہوں کو جانے والے صراط مستقیم ہے، غلاف لے جانے والے صراط مستقیم ہے، پھول چڑھانے والے صراط مستقیم پر ہے، 11ویں کرنے والے صراط مستقیم ہے، جلسہ کرنے والے جلسے میں بیٹھنے والے صراط مستقیم پر ہے۔ اب اس کے بعد بھی کوئی ڈاؤٹ کر رہا ہے تو وہ صراط مستقیم کی مخالفت کر رہا ہے۔ صراط مستقیم کے معنی کیا ہے؟ سیدھا راستہ۔ اگر کوئی صراط مستقیم کی مخالفت کر رہا تو وہ کون سے راستے پر ہے؟ اچھا بیٹھو، تم کو سمجھ میں نہیں آتا، ذرا بڑوں سے پوچھ رہا ہوں۔ جو صراط مستقیم کے راستے پر نہیں چل رہا ہے تو وہ کدھر جا رہا ہے؟ ارے میاں ٹیڑھے راستے پہ جا رہا نا، غلط راستے پہ جا رہا۔ کہاں جا رہا؟ ذرا زور سے بولو، غلط راستہ کہاں لے کے جائے گا؟ سیدھا راستہ کہاں جائے گا؟ سیدھا راستہ جنت کو جائے گا، ٹیڑھا اور غلط راستہ۔ تو اب بولو، ہم 11ویں کر کے سیدھے راستے پر ہے، جلسہ کر کے غوث کا نام لے کر، ذرا زور زور سے بولو، درگاہوں کو جا کے اولیاء کو زندہ سمجھ کے کھڑے رہ کے سلام پڑھ کے رسول کو حاضر و ناظر مان کے سرکار کے علم غیب کو مان کے عصر مبارک کی زیارت کر کے میلاد شریف منا کر ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ انہیں نماز پڑھ کر غوث کا دامن ہاتھ میں نہیں ہے، ٹیڑھے راستے پر ہے، حج کر کے ٹیڑھے راستے پر ہے، تبلیغ کر کے ٹیڑھے راستے پر ہے، ہم صرف غوث کا نام لے کر سیدھے راستے پر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث۔ اب ٹیڑھے راستے کی طرف جائیں گے، ٹیڑھے ہوئیں گے، بولیے، خالی بچے بول رہے ہیں، ان کو کیا معلوم؟ اب 11ویں شریف کریں گے، اب جھنڈا اٹھائیں گے، اب المدد یا غوث اعظم بولیں گے، کنڈے کریں گے، درگاہوں کو چومیں گے۔ ہاں، یہ ہے آکاش نگر۔ یہ سب آکاش کی باتیں ہو رہی ہیں، سمجھے آپ؟ ہاں، ایک شخص بولا وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، میں بولا بالکل صحیح ہے۔ ایک بولا کہ وسیلے کی ضرورت ہے، میں بولا بالکل صحیح ہے۔ مجاہد میں بولے حضرت یہ کیا ڈھول اپنا ہے آپ کا؟ ارے انہیں آگے بولا وسیلے کی ضرورت نہیں تو آپ بولے ٹھیک ہے، انہیں آگے بولا وسیلے کی ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک ہے۔ میں بولا مجاہد میں آپ سمجھے نہیں، بات ایسی ہے، آپ یہاں سیڑھیاں لگا دیے، تو میں یہ اسٹیج پہ آیا تو میرے کو سیڑھیوں کی ضرورت پڑی۔ اب کوئی سیڑھیوں پہ چڑھتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اگر ضعیف آدمی ہے تو ہاتھ پکڑتے ہے نا، اور اگر کسی کو اور بلندی پہ جانا ہے، ایک 15 مالے ہے، 15 منزلیں ہیں تو لفٹ لگاتے ہیں، ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اور آگے جانا ہے اوپر تو جہاز سے جاتے، اور اوپر جانا ہے تو جٹ سے جاتے، اور اوپر جانا ہے تو بوئنگ بس سے جاتے، اور چاند میں جانا ہے تو راکٹ سے جاتے۔ ہاں، جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ جیسا جیسا آپ اوپر چڑھیں گے، یہ سیڑھیوں پہ آنا ہے تو 3 سیڑھیاں بس ہے۔ اب کسی کے گھر پہ چڑھنا ہے، 15 سیڑھی ہے، ضعیف آدمی جا رہا تو اس کا ہاتھ پکڑتے۔ جتنا اوپر جائیں گے اتنے ذریعے کی ضرورت ہے، جیسا جیسا اوپر جائیں گے۔ ایک صاحب بمبو گاڑ کے بمبو پہ چڑھ کے پوچھا، میں بولا بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ اتا؟ ارے میں جو ہے ایک 10 منزل کو جانا چاہ رہا ہوں۔ بولا بمبو ٹوٹ جائیں گا، نیچے آ جائیں گے۔ جانا ہے تو سیڑھیوں سے جاؤ، لفٹ سے جاؤ، یہ بمبو سے کہیں کو جا رہے ہیں؟ بانس ٹوٹی گی، گھاس سانس چلے جائیں گی۔
چار کے کھاندے آ جائیں گے، ہوں گا نا؟ تب یہ اگر یہ 2 فٹ کے 3 فٹ کے اسٹیج پہ چڑھنا ہے تو سیڑھیوں کی ضرورت، اور منزل پہ جانا ہے تو سیڑھیوں کی ضرورت، اور بڑے منزلہ ہے تو لفٹ کی ضرورت، اور آگے آسمانوں پہ جانا ہے جہاز کی ضرورت، چاند میں جانا ہے تو راکٹ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر کوئی یا اوپر سے گرنا ہے، اوپر سے نیچے آیا تو ضرورت ہے، اوپر سے اگر کوئی گر گیا تو ہے ضرورت ہے؟ کوئی جا کے بولا میں پکڑوں کیا، ہونے والا ہٹو، اس میں پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ذریعہ اوپر چڑھنے کے لیے ہے، بلندی کے لیے ہے، رفتوں کے لیے ہے، سیڑھی بلندی پہ آنے کے لیے ہے، جہاز بلندی پہ جانے کے لیے ہے۔ جتنی بلندی ہوگی اتنا تگڑا وسیلہ ہوگا، آنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے انہیں بولا وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بولا بالکل صحیح ہے، میں سمجھ گیا وہ اوپر سے نیچے آ رہا۔ اگر کوئی بولا وسیلے کی ضرورت ہے، میں سمجھ گیا وہ نیچے سے اوپر جا رہا، تو پتا چلا نیچے سے اگر اوپر جانا چاہ رہے ہیں تو وسیلہ ہے، خدا تو بہت بلند ہے، خدا تو بہت بلند ہے، اس کی بلندی تک ہم جا نہیں سکتے۔ اس لیے جتنا خدا بلند ہے اتنا ہمارا وسیلہ بلند ہے، خدا جتنا بلند ہے نبی ہمارے اتنے وسیلے والے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث۔ اب انہوں بولے ڈائریکٹ جاتے کہتے تو سمجھ لینا انہوں اوپر سے آ رہے ہیں۔ جس کو نیچے سے جانا ہے، نیچے سے اوپر جانا ہے، خدا سے ملنا ہے، تو کسی پیر کو پکڑنا پڑتا۔ پیر جو ہے غوث آدم کو پکڑتے، غوث آدم علی کو پکڑتے، علی نبی کو پکڑتے، نبی خدا سے ملا دیتے۔ ہاں، مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، اور جا نہیں سکتے چھت پر بغیر زینہ چھوڑ کر۔ دیکھیے آپ، اوپر جانا ہے تو ذریعے کی ضرورت ہے، اور 4 لوگ ہاتھ بھی لگاتے، جب نہیں بولتے ہٹو، اچھا کریم یار شکریہ، نہیں تو میں گر گیا تو جب نہیں بولتے سیڑھی پہ چڑھنے کے لیے ذریعہ ہے تو نہیں، جب تو بلاتے آؤ میاں ذرا پکڑو، ہاں وہاں جو شکریہ، وہاں نہیں بولتے نہیں شرک ہوتا، میں خود سے جاؤں گا۔ ہم وسیلہ لے رہے ہیں، اب آپ دنیا میں آئیں تو بغیر وسیلے کے آئیں، خود بھی آ گئے، ڈائریکٹ آ گئے۔ دنیا میں آنے کے لیے ماں باپ کا وسیلہ ہے کہ نہیں ہے؟ جلسہ کرنے کے لیے اسپیکر کا وسیلہ، لائٹ کا وسیلہ، تخت کا وسیلہ، آپ بیٹھے تو کرسی کا وسیلہ، بھوک لگی تو کیا کرتے؟ مسجد میں جا کے بیٹھتے۔ بولیے، ارے بھوک لگ رہی بھائی، کھانے کو جائیں گے، ہوٹل کو جائیں گے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ پھر کھانا آپ جو کھا رہے ہیں، کیوں کھا رہے ہیں؟ بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھا رہے ہیں، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ پیاس لگی تو کیا کرتے؟ پانی پیتے۔ دیکھو بچہ پانی پیتا، وہ لوگ نہیں پیتے شاید۔ پیاس بجھانے کے لیے پانی، بھوک مٹانے کے لیے کھانا۔ پھر کھانا بھی بہت وسیلوں سے آتا، ایک دم روٹی نہیں آ جاتی، سمجھے؟ روٹی کیسے پکتی؟ توا ہونا، آگ رہی تو آگ نہیں تو پکا دیتے، توا ہونا۔ اگر بغیر توے کے ڈال دیے روٹی تو توے کا وسیلہ۔ پھر آٹا ہونا، جیسا بچہ بولا، آٹا خالی نہیں بن جاتا، گھیوں ہونا۔ گھیوں کیا ملتا؟ گھر میں تو نہیں ملتا، بازار میں ملتا، خرید کے لانے کو پیسہ ہونا۔ پیسہ خالی نہیں آتا، محنت کرنا، نوکری کرنا،
جو تب کہیں پیٹ بھرتا اور دکان کے پر خالی اناج نہیں آ جاتا، دکاندار کو بھی لینا پڑتا کہیں سے، اور اس کو بھی کیسے لینا پڑتا، پھر وہ وہاں نہیں آتا۔ کھیت میں کھیتی باڑی ہوتی ہے گیہوں جوار کی، تو آپ بولیے کسان جو اگاتا ہے، جواری اگاتا ہے، اناج اگاتا ہے، پھر وہ نکل کے فیکٹری میں آتا ہے، وہاں صاف ہوتا ہے، پھر دکان پہ آتا ہے، دکان سے پھر ہمارے گھر کو آتا ہے، گھر میں آنے سے کچھ نہیں ہوتا، آٹا بنانا پڑتا ہے، توا رکھنا پڑتا ہے، چولہا سلگانا پڑتا ہے، اتنے وسیلوں کے بعد کہیں پیٹ بھرتا ہے، بولتے ہے نا؟ تو پھر کوئی نہیں بولتا میرے کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، توا نہیں ہے، بغیر توے کی روٹی ڈالیں گے، دکان کو نہیں جائیں گے، دکاندار کو بولو میں بھی اللہ کا، تم بھی اللہ کا، زمین بھی اللہ کی، گیہوں بھی اللہ کا، آٹا بھی اللہ کا، میرے کو دیو، تو دیتا ہوں ہاں سب اللہ کا ہے، پہلے پیسے لاؤ، بغیر پیسے کے دیتا؟ تو پیسہ وسیلہ ہے کہ نہیں ہے؟ کھانے کے لیے آٹا وسیلہ ہے کہ نہیں ہے؟ قوت کے لیے غذا وسیلہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر کیا بات ہے عقل کے خلاف بات کرتے ہو، پھر کہتے ہو تم کھانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے کھانا کھاتے ہیں، اور ہم وہاں وسیلے کی ضرورت ہے۔ اب ایمان بچانے کے لیے وسیلہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تم جان بچانے کے لیے کھانے کا وسیلہ لیتے ہیں، ہم ایمان بچانے کے لیے غوث کا وسیلہ لیتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث۔ اب اگر کوئی بولے کہ وسیلہ نہیں چاہیے تو اس کو بولو کھانا مت کھا، اس کو پانی نہ کو پیو، ڈاکٹر کے پاس نہ کو جاؤ، ڈاکٹر کے پاس جا کے بولتا ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو اچھا کر دیجئے، ڈاکٹر کون ہوتا اچھا کرنے والا؟ بولتے کہ نہیں بولتے؟ اب کوئی بات اٹھا کے بولا شرک، ڈاکٹر بولتا نکلو یہاں سے، ہاں ڈاکٹر دوا دیتا، دوا یہ سمجھ کے لاتے اس میں ڈاکٹر صاحب لکھے شفا ہے، پیٹ میں درد تھا دوا کھائے تو کم ہو گیا، ہاں پھر بیمار پڑے تو کہاں جاتے؟ ڈاکٹر کے نہیں جاتے، اور یہاں جھگڑا ہوگا تو کہاں جاتے؟ پولیس کے نہیں جاتے، مقدمہ رہا تو کہاں جاتے؟ عدالت کو وکیل کے پاس جاتے، کیوں جاتے؟ شرک ہے، جا کے ڈاکٹر سے شفا مانگ رہے، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ دینے والا ہے شفا، اللہ دینے والا ہے غذا۔ اور کوئی بچی کی شادی ہے 50,000 کم پڑے تو کہاں جاتے؟ دوست کے پاس جاتے، میاں بچی کی شادی ہے بہت پریشان ہوں، ایک 50,000 دو بیٹے دیو میاں، دوست کی خوشامد کرتے، دوست بولا نہیں شرک، اللہ سے مانگو، کرتے؟ اب انہوں کھڑے رہے کہ تقریر نہ کر رہے ہیں، اللہ سے مانگنا، کسی سے نہیں مانگنا، اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں، اللہ کے سوا کوئی وسیلہ نہیں، اللہ ہی دینے والا ہے۔ تو انہوں کیا کرتے؟ بچے کی شادی کے، انہوں کیا کرتے؟ بچے کی شادی میں خرچ کی ضرورت پڑی تو جاتے کہ نہیں جاتے سیٹ کے پاس؟ جاتے کہ نہیں جاتے؟ اب انہوں بولا نہیں اللہ سے مانگو، میرے کنے کہیں کو مانگنے کو آئی، تو کام چلتا؟ ہم مانگتے ہیں، جاتے ہیں، دوست کا وسیلہ لیتے ہیں، 50,000 لیتے ہیں، بچی کی شادی کرتے ہیں، داماد آتا ہے۔ تو اسی طرح تم یہ جو تقریریں کر رہے ہو، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، تم کو ضرورت ہے تو دوست کے پاس جاتے ہیں، تم کو ضرورت ہے تو سیٹ کے پاس جاتے ہیں، تم کو ضرورت ہے تو مالدار کے پاس جاتے ہیں، اور ہم کو ضرورت ہوتی ہے تو غوث کے پاس جاتے ہیں، خواجہ کے پاس جاتے ہیں۔ اب بولیے المدد غوث اعظم بولنا شرک ہے؟ پھر آپ کو انہیں گالی دے رہا کہ نہیں دے رہا؟ پھر آپ یہ گالی سن کے برداشت کر رہے ہیں، پھر ڈوغلا پنا کر رہے ہیں، ہمارے پاس بھی بیٹھ رہے ہیں، ان کے پاس بھی جا رہے ہیں، آج کی تاریخ سے ان سے بات نہیں کرنا، کریں گے؟ ان کو اپنا دوست سمجھیں گے؟ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟
ہم 11ویں کرنے والے، ہم المدد غوث اعظم کہنے والے، ہم وسیلہ لینے والے، ہم تو کہتے ہیں ہر چیز کرو، ہر چیز وسیلے سے ہے۔ دنیا میں بھی آئے ہیں تو وسیلے سے آئے ہیں، اور آخرت میں بھی جائیں گے تو وسیلے سے جائیں گے۔ دنیا میں آئے ہیں تو ہم ماں باپ کے وسیلے سے آئے ہیں، اور اللہ کے پاس جائیں گے تو نبی و قوس و خواجہ کے وسیلے سے جائیں گے۔ ہم وسیلے والے ہیں، وہ غیر وسیلے والے ہیں، اس لیے ہم غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، غوث اعظم پیران پیر سے مانگتے ہیں۔ انہوں بول رہے ہیں ہم بھی بزرگوں کو مانتے مگر مانگتے نہیں کہتے۔ یہ کیا بات ہے؟ پولیس والا وہاں ٹھہرا ہوا ہے، انہیں بولا نہیں جانا، ہم انہیں پولیس والا مانتے، ہم مانگتے نہیں جاتے۔ بولیے نہیں ہم تیری بات نہیں سنتے، قوت نہیں مانگتے، ہاں ہم مانتے مگر مانگتے نہیں۔ ابھی جو ہے مقدمہ پڑا تو وکیل سے مانگتے، ابھی قرض پڑا تو مالدار سے مانگتے۔ جب تم مالدار کو قوت والا سمجھ رہے ہیں تو ہم غوث اعظم کو خواجہ کو قوت والا سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے ایک شخص کو پیر کی تلاش تھی، نکلا ادھر ادھر گیا، کئیوں کو دیکھا، پیر پسند نہیں آیا، آخر میں تھک ہارا، انہیں بولا ڈھونڈ گیا پیر کو، دیکھتے دیکھتے کوئی پیر نہیں ملا میرے کو، اب کچھ بھی نہیں، اللہ میں تھک کے ہار گیا ہوں، اب مجھے تو پیر دلا۔ بیٹھ گیا شہر کی پھانڈنگ کے پاس، شہر کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا، بیٹھ کے کہنے لگا اے اللہ پیر دلا، اے اللہ پیر دلا، اے اللہ مرشد دلا، اے اللہ مرشد دلا، اور ٹھان لیا مولا میں بہت تھک گیا، اب میں پیر اسی کو بناؤں گا جو سب سے پہلے یہ دروازے میں داخل ہوگا، میں اس کو پیر مان لوں گا۔ بیٹھا اللہ سے مانگ رہا تھا، پیر دلا پیر دلا پیر دلا، اور شرط لگا دیا جو سب سے پہلے داخل ہوگا شہر میں اس کا مرید ہو جاتا ہوں۔ ایک دم دیکھے تو ایک ڈاکو صاحب آ گئے، ڈاکو کے پیرا پکڑ لیا، بولا تم میرے پیر، اب میں نہیں چھوڑتا تمہارے کو، میرے کو مرید کر لو۔ ڈاکو بولا میں گناہگار خطا کار، دنیا کے گناہ ڈاکہ ڈالنا میرا کام، میں کہاں کا مرشید، میں کہاں کا پیر۔ وہ ڈاکو صحیح تھا۔ آج کے لوگ بول رہے ہیں ہم ڈاکو ہے بول کے مریداں کر لے رہے ہیں، ڈاکو رہ کے مریداں کر لے رہے ہیں۔ اور وہ ڈاکو کتنا تھا، انہیں بولا نہیں بھائی میں کہا میں تو خطا کار گناہگار، تو میرے کو کیوں پیر بنا رہا، چھوڑ دے۔ اب انہیں پکڑ لیا خطروں کو، بولا نہیں اب میں تم کو نہیں چھوڑتا، میں اللہ سے وعدہ کرا تھا کہ جو پہلے یا داخل ہوگا میں اس کا مرید ہو جاؤں گا، لہذا تم آئے ہیں میں تمہاروں کو پیر مانتا ہوں، مجھے مرید کر لو۔ انہیں بولا میرے کو مرید کرنا آتا ہی نہیں، یہ کیا ہے، چھوڑو میرا پیر۔ انہوں نے نہیں چھوڑتا جب تک کہ مرید نہیں کرے۔ انہیں بولا یہ کیا ہے، میں ڈاکہ جانے جا رہا ہوں، صبح کا وقت آ رہا ہے، انہیں میرے پیر پکڑ لے کے بیٹھا تو ڈاکہ کیسا ہوں گا۔ بولا اچھا تم میرے کو پیر مانتے نا، ہاں مانتا ہوں پیر، تو پھر میرا حکم بھی مانو، میرے پیرا چھوڑو۔ انہیں پیرا چھوڑ دیا۔ پھر میرے کو آپ مرید کریں گے، ضرور کروں گا، ذرا واپس ہی میں کرتا ہوں، آ کے تم یہیں بیٹھو۔ چلے گیا ڈاکو۔ اب ڈاکو گیا تو کہاں گیا، شہر میں سب سے بڑے مالدار غوث اعظم تھے، لاکھوں لوگ ان کے لنگر سے کھاتے تھے، لاکھوں لوگ۔ تو انہیں بولا جب بادشاہ نہیں کھلاتا اتنا غوث اعظم کھلاتے ہیں تو انہوں بھی بہت بڑے مالدار ہیں، اب ان کے گھر میں گھسنا چاہیے۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گھس گیا، غوث اعظم کے پاس چلا گیا، جا کے دیکھا یہ وہ مار رہا ہے، کچھ بھی میسر نہیں آ رہا ہے، اندھیرا ہے، پھر اندھا بھی ہو گیا، آخر میں بہت تھک ہار کے بیٹھ گیا کونے میں۔ انہیں بولا یہ کیا مصیبت ہے، کچھ ہاتھ بھی نہیں لگ رہا ہے، اندھا بھی ہو گیا ہوں۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں میں سمجھا بہت مال ہے، اتنا لوگوں کو کھلاتے ہیں، اتنا لوگوں کو نوازتے ہیں، تو غوث اعظم کے گھر میں بھی بہت کچھ ہوگا۔ دیکھا تو لوٹا ہے، دیکھا تو ایک معمولی چیزیں ہیں۔ انہیں بولا یہ کیا معاملہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں تو مالدار سمجھ کے آیا تھا، اور پھر جو اٹھا کے دیکھ رہا ہے، جانا چاہ رہا تو اندھا ہو گیا، کونے میں بیٹھ گیا۔ اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے فلاں چورستہ پر ابدال کی ضرورت ہے، اس کا ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، یا غوث ابدال کو مقرر کرو۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہمارے گھر میں ایک مہمان آئے ان کو لے کے چلے جاؤ۔ غوث اعظم نے یہ نہیں بولا چور آئے ہیں بول کے،
غوث اعظم نے کہا ہمارے گھر میں ایک مہمان ہے، ان کو پکڑ کے لائے، تھر تھر کانپ رہے ہیں، ارے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو چور ہوں۔ غوث اعظم بولے کس کے گھر میں آ گیا؟ حضرت خضر علیہ السلام سے کہے لے کے جاؤ۔ یہ گھبرا گیا، بولا کہ میں تو چور ہوں حضور، میری نیت خراب ہے، آپ کے گھر میں گھس گیا۔ غوث اعظم نے اس کو سینے سے لگایا، کہا لے جاؤ اس کو ابدال بنا دو۔ حضرت خضر علیہ السلام لے کے جانے لگے، آپ نے کہا ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، یاد رکھو وہ جو چورستے پر تمہارا انتظار کر رہا ہے نا، پہلے اس کو مرید بنا لینا۔ غوث اعظم کی نظر دیکھو کہاں کہاں ہے۔ غوث اعظم یہ بھی جانتے ہیں کہ کون اس کے انتظار میں بیٹھا ہے، کس نیت میں انتظار میں بیٹھا ہے، اس لیے غوث اعظم نے اس کو بھی پیر بنا دیا، اس کو بھی مرید کرا دیا۔ یہ غوث اعظم کا فیضان ہے، وہ چورستے پہ بیٹھا ہوا تھا، یہ گیا اس کو مرید بنا لیا۔ یہ غوث کا صدقہ ہے کہ غوث اعظم کا وہ فیضان ہے کہ غوث اعظم کے پاس یہ انداز ہے کہ غوث اعظم کے پاس نیکوں کو چور نہیں بنایا جاتا بلکہ چوروں کو ولی بنایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث۔ غوث اعظم وہ طاقت رکھتے ہیں کہ نیکوں کو چور نہیں بناتے۔ جیسا انہوں گئے تھے، کل تک میں چور تھا، یہاں آ گیا تو میں بہت اچھا ہو گیا۔ میں بولا تو ڈبل چور ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ آگے سنا، کل تک میں بہت شراب پیتا تھا، یہاں آ گیا تو میری شراب چھوٹ گئی۔ میں بولا اچھا تھا وہیں تھا تو یہاں کے ڈبل دوزخی ہو گیا۔ ہاں نمازی تو ہو گیا بظاہر، داڑھی تو رکھ لیا بظاہر، پابندی سے نماز تو پڑھ لا، کل مال کا چور تھا اب ایمان کا چور ہو گیا۔ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب بول رہا نہیں 11ویں شریف نہیں کرنا، المدد غوث اعظم نہیں بولنا، جھنڈے نہیں اٹھانا، یہ جلسہ نہیں کرنا، پھر کیا کرنا؟ ہاں ہمارے پاس آؤ تو تمہارے پاس چور جا کے ڈبل چور ہو رہا، اور یہاں غوث اعظم کے پاس آنے کے بعد نیکوکار تو نیکوکار ہے، چور بھی آ جاتا ہے تو ولی ہو جاتا ہے۔ ارے غوث اعظم کے گھر میں گیا تھا، چور ولی ہو گیا۔ اب میری کو آپ سماعت طرز رکھیے، سنیے، ایک بدنیتی سے آیا اللہ کے ولی کے گھر میں، چوری کی نیت سے آیا اللہ کے ولی کے گھر میں، تو چور ولی بن گیا۔ اور ہم درگاہوں کو محبت سے جاتے ہیں، عقیدت سے جاتے ہیں، پھول لے کے جاتے ہیں، ارادت کے ساتھ جاتے ہیں، وضو کے ساتھ جاتے ہیں، اللہ کا ولی سمجھ کے جاتے ہیں۔ وہ چور بدنیت تھا، غوث نے اس کو ولی بنا دیا۔ ہم تو خوش عقیدی سے جاتے ہیں، اگر نظر ولی پڑ جائے تو نہ جانے کیا کیا مل جائے۔ اب درگاہوں کو جائیں گے، یہ واقعہ کیا بتا رہا ہے کہ ولی کی بارگاہ میں چور بھی ولی بن جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو میں آپ کو آسانی سے سمجھا دیتا ہوں یہ چور ولی کیسا بن گیا۔ آپ دیکھیے ایک دکان کپڑوں کی ہے، اگر وہاں کوئی چور گیا تو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ اگر وہاں ہاتھ مارے گا تو کیا ملے گا؟ موبائل کی دکان ہے، اس میں ہاتھ مارا تو کیا ملے گا؟ ٹی وی کی دکان ہے، اس میں ہاتھ مارا تو کیا ملے گا؟ ریڈیو کی دکان ہے، اس میں مارا تو کیا ملے گا؟ پان کی دکان ہے، اس میں مارا تو کیا ملے گا؟ مٹھائی کی دکان ہے، اس میں مارا تو کیا ملے گا؟ دیکھیے وہاں کپڑا ہے تو کپڑا مل رہا ہے، موبائل ہے تو موبائل مل رہا ہے۔ چور نے کہاں ہاتھ مارا؟ جہاں ولایت ہے، اس لیے ولایت مل گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث۔ اس لیے حضور بین علامہ عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے۔ میں سوچتا تھا حضور بین العلوم علامہ عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ شمس المفسرین، بڑے اسکالر، بڑے بڑے پروفیسر آپ کے قدم چومتے تھے، بڑے بڑے مشائخین آپ کی شاگرد و ناز کرتے تھے، بڑے بڑے علماء آپ کے پاس حاضری دیتے تھے۔ اتنی بڑی شخصیت، امام الاسلام، شمس المفسرین، امام اولیاء، محدثین کے امام، یہ کیوں بولے کہ ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے؟
بولا یہ ولایت ملتی ہے تو میرے کو سمجھ میں آ گیا جہاں جو چیز ہوتی ہے وہیں سے ملتی ہے. اس لیے ولایت غوث اعظم کے پاس ہے تو بدنیت بھی آیا تو اس کو ولی بنا دیے. تو ہمارے لیے خوشخبری ہے اگر ہم درگاہوں کو جاتے ہیں, ہم جھنڈا اٹھاتے ہیں, ہم 11ویں کرتے ہیں تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم محبت کے ساتھ ولی کے پاس جا رہے ہیں. اگر ولی کی نظر پڑتی ہے جب چور کو ولی بنا سکتے ہیں تو ہمارے گناہوں کو معافی بھی عطا کر سکتے ہیں. اب کریں گے 11ویں؟ اب کریں گے؟ اب 11ویں کے مخالفین سے ملیں گے؟ نہیں ملیں گے نا. پھر میری تقریر سننا, نہیں تو پھر میں یہی سلام پڑھ دیتا ہوں. اتنا سمجھانے کے بعد بھی اگر آپ نہیں سمجھے اور اس کے بعد بھی آپ نہیں آئے رستے پر, نہیں انہوں بھی صحیح ہے ہم بھی صحیح ہے, انہوں صرف 11ویں نہیں کرتے. یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے. پیمانہ یہ ہے اگر نماز بھی پڑھ رہا تو نیاز بھی کر. ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں نیاز بھی کرتے ہیں. نماز پڑھنا تو صراط مستقیم کے راستے پر رہ کر پڑھنا, اور صراط مستقیم انعام والوں کا راستہ ہے. تو نماز ایسی پڑھو کہ ادھر سر جھکے خدا کے لیے, دل جھکے مصطفیٰ کے لیے. تو یہ نماز ہے. یہاں بول دیا آپ کے سامنے کون کی آ کے ایسی باتیں نہیں کرنا کہ نماز نہیں پڑھتے جلسہ کرتے, نماز نہیں پڑھتے جھنڈا اٹھاتے, نماز نہیں پڑھتے 11ویں شریف کرتے. میں بولا عقل ہے تیرے کو؟ وہ تو ہوں گا جو نماز نہیں پڑھتا 11ویں کرتا. ہم تو 11ویں بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں. ہم تو جھنڈا بھی اٹھاتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں. ہم تو کنڈے بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں. وہ تو ہوگا. آپ یہ قبول نہیں کرنا. اگر نہیں پڑھا تو کیا ہوتا؟ تو کیا سمجھ رہا؟ اگر کوئی ایسا شخص ہے ہمارے میں نماز نہیں پڑھتا جھنڈا اٹھاتا 11ویں کرتا نماز نہیں پڑھتا, تو آپ کون بولنے والے؟ آپ کوئی اس کے خدا ہے. تم نماز نہیں پڑھتے 11ویں نہیں کرتے تو 11ویں نہیں کر کے کیا کرنا؟ نماز نہیں پڑھے تو 11ویں نہیں کرنا کیا؟ ایسا کوئی اصول ہے کیا بھائی؟ نماز پڑھے تو 11ویں کرنا. ویسا رہتا تو 11ویں غیر مسلم بھی کرتے ہیں. کرتے نہیں کرتے ہیں. اب لوگ بڑے بڑے تقریراں کرتے تعلیمات غوث اعظم. ارے تو چل سکتا تعلیمات غوث اعظم پہ؟ سرکار تو سوچو بھی تو بولتے ہیں کہ یہ شرک ہو جاتا. یہاں تو رات دن کیا کیا سوچ لیتے رہتے. پھر ہماری بخشش کے دروازے کہاں ہیں؟ اس لیے تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو پڑھا ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے غوث اعظم کا تعارف کراتے کیا لکھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت و بخشش کی کنیاں غوث اعظم کو دے دی ہیں. تیرے کو کیا معلوم ہے؟ اس لیے تو حضور بیرون علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گناہگاروں پہ دامان غوث اعظم ہے. خدا کی شان کے کیا شان غوث اعظم ہے. کس پر ہے غوث اعظم کا دامن؟ صرف غریب نواز کے لیے نہیں ہے, صرف محبوب الہی کے لیے نہیں ہے, صرف شہاب الدین سہروردی کے لیے نہیں ہے, صرف بہادر نقشبند کے لیے نہیں ہے, ہم گناہگاروں کے لیے بھی ہے. گناہگاروں پہ دامان غوث اعظم ہے. خدا کی شان کے کیا شان غوث اعظم ہے. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سمجھا؟ غوث اعظم جو چاہے کر سکتے ہیں. اس لیے غوث اعظم ہے. غوث اعظم کے پاس چور بھی آتا ہے تو ولی بن جاتا ہے. ایک مرتبہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے. بڑا مجموعہ لگا ہوا تھا. مجموعے پہ نظر ڈالی, لوگوں سے پوچھا کیا بات کا مجموعہ ہے؟ تو کہا گیا کہ آج ایک ڈاکو کو سزا دی جا رہی ہے اور اس کو پھانسی کا حکم مل چکا ہے. تو ڈاکو بہت زبردست ڈاکو تھا, پکڑے میں نہیں آ رہا تھا, بڑی مشکل سے پکڑ میں آ گیا. مشہور ڈاکو تھا, اس پر کئی انعامات تھے. آج قاضی صاحب نے اس پر پھانسی کا اعلان کر دیا ہے. اس نے مجموعہ وہ پھانسی دیکھنے کے لیے ہے. غوث اعظم بھی ٹھہر گئے. سنو غوث اعظم کیا ہے؟ انہوں بولے نماز پڑھنا, انہوں بولے روزہ رہنا. ارے رہو نماز پڑھو روزہ رہو, مگر غوث کی غلامی بھی کرو. سمجھو پہلے کیا ہے.
کرامتہ بولنے سے کیا ہوتا؟ کرامتہ بولنے سے تم کو بھی غوث کی نظر ملتی. یہ کرنے سے کیا ہوتا؟ وہ کرنا ہے میرے سامنے آ کے بولو. مجمع میں بیٹھ کے مسلمانوں کو مت بھٹکاؤ. اپنے آپ کو بول رہے سنی، اس کے بعد بول رہے 11ویں کرنے سے کیا ہوتا؟ 11ویں کرنے سے غوث کی نظر ملتی. اور غوث کی نظر وہ ہے کہ چور کو ولی بنا دے. ہم تو ان کے چاہنے والے ہیں. ہم 11ویں کریں گے، غوث نظر کریں گے تو ہمارے گھر کی بلا دور ہو جائے گی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. آپ کا ہے کہ نہیں ہے؟ ہے؟ تو بلند آواز سے المدد یا غوث اعظم بولیے. ذرا نعرہ لگائیے. یا رسول اللہ. نعرے غوث، نعرے غوث، نعرے غوث، نعرے غوث. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کے؟ اب جائیں گے ان کے پاس، انہوں آپ کو مشرک بنا رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. نہیں کہتے ہم کسی کو برا نہیں بولتے. آپ کو مشرک بھی بولا تھا، برا نہیں بولتے. میں آپ کو بولتا ہوں آپ کی ٹیڑھی ناک ہے. ارے کیا حضرت اس واسطے آئے تھے مجاہد میاں؟ حضرت کیا بول کے گئے؟ ہماری ٹیڑھی ناک بول دیے. یہ طریقہ ہے حضرت کا بیان کرنے کا. تو انہیں تو آپ کو مشرک بول دیا نا. میں خالی ٹیڑھی ناک بولا تو آپ 3 دن تک مجاہد میاں سے لڑ رہے ہیں. انہیں تو آپ کو مشرک بول دیا، آپ کو گالی دے دیا. اس کے بعد بھی آپ اس کو چاہ رہے ہیں، اس کے چائے پی رہے ہیں، اس سے رشتہ داری کر رہے ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. ذرا تو سنی و شرم کرو. غوث کے مخالفین کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، رشتہ داری نہیں ہوتی. 11ویں کے مخالف کے گھر میں پانی نہیں پینا چاہیے. پانی پینا ہے تو غوث کے جھنڈے اٹھانے والے کے پاس پینا ہے، درگاہوں کے جانے والے کے پاس پینا ہے. غوث اعظم کیا ہے؟ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے؟ دیکھو، ڈاکو کو سزا دی جا رہی ہے. غوث اعظم وہیں تشریف فرما ہو گئے. مجمع لگا ہوا تھا، پھانسی کے تختے پر ڈاکو کو چڑھا دیا گیا. آپ اس کا رسی کھینچنے والے ہیں. اس نے مجمع پر روتے ہوئے نظر ڈالی. پورے مجمع کو دیکھ رہا ہے. پورا مجمع لگا ہوا ہے، مجمع کو دیکھ رہا ہے. اور اس کی نگاہ غوث اعظم کی نگاہ سے مل گئی. یہ میرے نگاہ ہے غوث. اس کی نگاہ غوث اعظم کی نگاہ سے مل گئی. غوث اعظم نے اس کو دیکھ لیا، اس نے غوث اعظم کو دیکھ لیا. پھانسی ہو گئی. قاضی صاحب سو گئے. رات میں خواب دیکھ رہے ہیں وہی ڈاکو چور جنت میں ٹہل رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قاضی صاحب حیرت زدہ ہو گئے. قاضی صاحب کہنے لگے کیا ہو گیا یہ؟ تو بڑا ڈاکو تھا، کئی لوگوں کو لوٹا پیٹا، کئیوں کو ستایا، سارے لوگوں کی بددعائیں تیرے ساتھ ہے، تیرے کو کیسے جنت مل گئی؟ کہا میں تو دوزخ کے قابل تھا، میں تو پھانسی کے قابل تھا. قاضی صاحب آپ نے تو صحیح کام کیا ہے، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن جب میں پھانسی کے تختے پر تھا تو میری نگاہ غوث اعظم سے لڑ گئی تھی. یہ غوث اعظم کی نگاہ کا فیضان ہے کہ مجھ گناہگار کو جنت مل گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوث، نعرے غوث. گناہگاروں پر دامان غوث اعظم ہیں. خدا کی شان کے کیا شان غوث اعظم ہیں. کہاں چھوڑتے ہیں گناہگار دامن کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم. اس لیے غوث اعظم کی غلامی کا دم بھرو، غوث اعظم کی 11ویں کرو، غوث اعظم کے جھنڈے اٹھاؤ، غوث اعظم کو پکارتے رہو. پکارو شاہ جیلانی پکارو، ان کے نعروں کو بلند کرو تو تمہارے کو یہاں بھی فائدہ ہے اور وہاں بھی فائدہ ہے. غوث اعظم کی شان تو وہ ہے کہ غوث اعظم خبر میں بھی کام آتے ہیں. اس لیے تو غوث اعظم نے کیا فرمایا؟ اے غوث اعظم کے چاہنے والوں، اے غوث اعظم کے غلاموں، اے غوث اعظم سے محبت کرنے والوں، اے جھنڈا اٹھانے والوں اور 11ویں شریف کرنے والوں، المدد یا غوث اعظم کا وظیفہ پڑھنے والوں، سنو ہمارے غوث کتنے بلند ہیں. یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ فیضان غوث اعظم کے جلسے میں بیٹھے ہیں. آپ سید مجاہد ملتانی صاحب کا شکریہ ادا کیجئے کہ یہاں جلسہ رکھ کر پورے محلے والوں کو بچا رہے ہیں.
اس جلسے کے تعلق سے اگر کوئی کچھ کہتا ہے سمجھ لینا وہ بدبختہ ہے. جس نے اس جلسے کی تعریف کر دی سمجھ لینا وہ غوث کا غلام ہے, خوش بخت ہے. غوث اعظم کیا فرما رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کو؟ غوث اعظم فرماتے ہیں میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. مر سکتا نہیں مرید میرا بغیر توبہ کے, مر سکتا نہیں مرید میرا. حضور بحر العلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بغیر توبہ کے مرتا نہیں مرید میرا. یہ بحر و بر میں اعلان غوث اعظم ہے. یہ بحر و بر میں سمجھے آپ, پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی غوث کا مرید گیارہویں کر رہا ہے, غوث کا چاہنے والا, غوث کا نام لیوا, غوث کا جھنڈا اٹھانے والا, غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید مشرق میں بے ستر ہو رہا ہے تو مغرب سے میں اس کی مدد کرتا ہوں. ابھی نو بول رہے ہیں مدد کرنا, مدد لینا شرک, تو کس کو بول رہا تو شرک؟ سمجھے آپ کچھ؟ غوث اعظم تو کہہ رہے ہیں میں مدد کرتا ہوں, مدد انہوں کر رہے تو ہم لے رہے ہیں. تو بولیے کس پر فتویٰ چلے گا شرک کا؟ بولیے بولیے. غوث اعظم بول رہے میں مدد کرتا ہوں, آپ بولیے اللہ مدد کرتا نا. غوث اعظم تو اعلان کر رہے میں مدد کرتا ہوں. اس لیے تو غوث اعظم کہتے ہیں, غوث کہتے ہیں فریاد رس کو. غوث اعظم فریاد رسوں کا فریاد رس, اعظم مدد کرنے والا. ہاں انہیں جا کے بولتا, انہیں اگر چندہ لیتا ہے مسجد بنا رہے چندہ دیجئے, مولا کہیں کو دیجئے. کس کا گھر بنا رہے ہیں؟ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں, تو پھر اللہ سے مانگو, ہم سے کیا مانگ رہے ہیں؟ ہاں بولیے. اب یہ پورے کے پورے پکوڑے چندہ کس سے لیتے؟ سیٹوں کے پاس جاتے نہیں کہ جاتے؟ مانے بولتے شرک ہے, مالداروں کے پاس جاتے کہ نہیں جاتے؟ مسجد بنا رہے اللہ کا گھر تو اللہ سے مانگو, دم ہے تو تمہارے کو. ارے اللہ سے تم کیا لیتے؟ اللہ سے تو غوث اعظم لیتے ہیں. اس لیے تو سرکار نے فرمایا مریدی لا تفق اللہ ربی, اے مرید مت گھبرا, اللہ میرے ساتھ ہے, مت گھبرا. انہوں بولے غیر اللہ ہے, کہتے اللہ والے غیر اللہ نہیں ہو تو غیر اللہ نہیں ہے, اللہ والے ہے. وہ غیر اللہ نہیں, مع اللہ ہے, اللہ کے ساتھ رہنے والے ہیں. وہ غیر اللہ نہیں, قریب اللہ ہے, اللہ کے قریب رہنے والے ہیں. وہ غیر اللہ نہیں, ولی اللہ ہے, وہ اللہ کی طرف سے مدد کرنے والے ہیں. وہ غیر اللہ نہیں, محبوب اللہ ہے, وہ اللہ کی محبت رکھنے والے ہیں. وہ غیر اللہ نہیں, حبیب اللہ ہے. سمجھ رہے بات آپ؟ سمجھ رہے؟ پھر اب جائیں گے ان کے پاس, ہاں اب 11ویں شریف کریں گے, اب جھنڈا اٹھائیں گے. میں یہاں جتنے غوث کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں سارے غوث کے غلاموں سے یہ گزارش کروں گا, میاں آپ کی بستی میں اگر جھنڈا اٹھ رہا ہے, آپ کی گلی میں جھنڈا اٹھ رہا ہے, آپ کی محلے میں جھنڈا اٹھا رہا ہے, ضرور جھنڈے بلند کیجئے. جہاں جہاں بھی جھنڈے ہیں. اور ہمارے یہ نوجوان, اللہ ان نوجوانوں کو سلامت رکھے. یہ نوجوان آپ کے پاس آ کے بولے بھائی گلی کا جھنڈا ہے, کچھ آپ چندہ دیجئے, آپ کے جیب میں جو ہے وہ دے دیجئے. 2 روپے ہے 2 روپے دے دیجئے, 10 روپے 10 روپے دے دیجئے. مگر ہمارے نوجوانوں کو مایوس مت بڑھائیے. انہوں بول رہے انہوں کھا جاتے, مولا کھانے دو, غوث کا صدقہ کھا رہا. کھا کے تو جھنڈا اٹھائیں گا کیا؟ بغیر بھوکے رہ کے اٹھاؤ گا. غوث کھلا رہے ہیں انہیں کھا رہا. تیرے پیٹ میں کہیں کو درد ہو رہا, چندہ جمع کر کے کھاتے کہتے, کھاتے ہوں گے مگر جھنڈا تو اٹھاتے. اس لیے آپ غوث اعظم کو دیکھو, ان نوجوانوں کو مت دیکھو, ان کی حوصلہ افزائی کرو, ہمت افزائی کرو, ان کو چندہ دو تاکہ غوث اعظم کا جھنڈا ہمارے محلے میں بلند ہو اور جھنڈا لہراتے رہے اور ہم کو برکتیں ملتی رہے. سمجھ میں آگئی بات؟ یہ ہے میرا پروگرام. جب میں بتاتا ہوں خالی نمازاں پڑھو, یہ سنت کرو, وہ سنت کرو, ادھر ایسا پیر رکھو, ادھر ویسا پیر رکھو, اور نہ جاؤ تو درگاہ کو نہ جاؤ. ارے کہاں جا رہا ہے؟ مسجدوں میں خدا نہیں ملتا, وہ تو خدا کا گھر ہے. بتا دو کسی کو خدا ملا کیا مسجد میں؟ ملا؟ مسجدوں میں خدا نہیں ملتا, درگاہوں میں خدا ملتا ہے.
کیونکہ اللہ نے مسجد کو ولی اللہ نہیں کہا، غوث کو کہا ولی اللہ، خواجہ کو کہا ولی اللہ، بابا کو کہا ولی اللہ، یوسف بابا کو کہا ولی اللہ۔ اس لیے ولی کے معنی ہے قریب، ولی کے معنی قریب۔ اب ولی اللہ وہ تو اللہ کے قریب،